بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیہ ہاتھ میں کتابیں تھامے تیز قدموں سے کالج کے پوائنٹ ایریا کی طرف آئی اور سارا کے پاس رکی، سانس بحال کیا اور پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ سارا، تم ہو یہاں؟ میں رابعہ کو ڈھونڈ رہی تھی، اس نے کل یہ کتابیں لانے کو کہا تھا، اب وہ مل نہیں رہی۔ کہیں وہ بھی تو تمہاری طرح لیکچر چھوڑ کے گھر تو نہیں جا چکی؟ سارا بولی۔ جی نہیں، محترمہ تقریباً 20 منٹ پہلے منہ بنائے لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ سمیہ حیران ہوئی۔ وہ تو اس طرح اکیلی لائبریری نہیں جاتی، وہ ہم سے الگ ہے اور ہمیں بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سارا کی بات سن کر سمیہ بولی، یار ایسا تو مت کہو، دوست ہے وہ ہماری۔ سارا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کا افیئر ہے؟ اب شاید اس لڑکے نے دے دیا ہوگا دھوکہ جو روتی رہتی ہے۔ یار ایسی پاگل لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر بیٹھ کر روتی ہے پوری زندگی۔ سمیہ اس کی بات سن کر بول اٹھی، سارا بس کرو اب، کسی کا پاسٹ کیسا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک بات ہے گناہوں کی، تو اگر ہم کسی کو دلدل میں دھنستا ہوا دیکھیں گے تو اسے دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں گے یا کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے؟ چونکہ وہ ہماری دوست ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جانتی تو ہو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سارا اس کی بات سن کر پگھل گئی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا بھی تو حکم دیا گیا ہے۔ اب اسے دیکھو، اگلے ہفتے پیپرز آ رہے ہیں اور یہ لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ سمیہ، ڈونٹ سے دیٹ کہ وہ اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت سے معاملات میں ہم سے بہتر ہو، بس تھوڑا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہو۔ تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ اپنی پوری زندگی دلدل میں اس لیے بھی گزار دیتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جو انہیں گائیڈ کرے، اللہ کے قریب کر دے۔ اور ویسے بھی نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، مگر توبہ کے در پہ صرف میرا یا تمہارا نام تو نہیں لکھا ہوا نا، اور ہم کسی کو گناہ گار کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ وہ توبہ کر کے ایمان کے درجات میں ہم سے آگے جا کھڑا ہو، اور ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ سمیہ کی بات سے سارا نے بھی اتفاق کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سمیہ بس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اوہ بس آ بھی چکی، تم چلو، اپنا خیال رکھنا۔ سارا نے کہا، ضرور تم بھی، اللہ حافظ۔ سارا بھاگ کر بس میں سوار ہو گئی۔ سمیہ نے لائبریری کا رخ کیا، اسے رابعہ اکیلی بیٹھی نظر آئی، خیالوں میں کھوئی پریشان سی۔ سمیہ خاموشی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ جب کچھ دیر بیٹھے رہنے کے باوجود بھی رابعہ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو بالآخر خود ہی خاموشی کو توڑا اور اپنے پسندیدہ شعر کا پہلا مصرع پڑھا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا۔ رابعہ نے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے غائب دماغی سے شعر کا دوسرا مصرع پڑھا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ سمیہ بولی، ٹھیک ہے میں کاندھا دیتی ہوں، تم سہارا لو۔ بتاؤ کیا ہوا ہے، میری دوست کیوں پریشان ہے؟ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں گہری کھائی میں ہوں، جہاں گھپ اندھیرا ہے، جہاں سے نہ آگے جا سکتی ہوں اور نہ واپس آ سکتی ہوں۔ رابعہ، میرے اور تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ اللہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں راستہ دکھا سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے، تو کیا ہماری ان چھوٹی چھوٹی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کا وہ فرمان یاد نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رابعہ چہرے پر ہاتھ رکھے رونا شروع کر دیتی ہے۔ سمیہ اسے حوصلہ دیتی ہے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ رابعہ نے بولنا شروع کیا، مجھے نہیں معلوم اس نے میرا فون نمبر کیسے لیا، اس نے کب کب مجھے کالج سے گھر جاتے ہوئے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ میرا نہیں خیال میں نے آج تک کبھی اسے اپنی کسی پرابلم کے بارے میں بتایا ہو اور اس نے اس کا حل نہ نکال کر دیا ہو۔ سارا کے ذریعے سمیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے رابعہ کو بولنے کا موقع دیا۔ اسے محبت اور توجہ کی ضرورت تھی، اور وہ اب اس کا ہاتھ تھامے اس کی رودات سنتے ہوئے اسی خلا کو پر کر رہی تھی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں، وہ بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
میں حیران ہوتی تھی کہ ایسی کیسی اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں اس سے بات کرتے ڈرتی کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو، مگر یار آہستہ آہستہ میں بھی اس میں انوالو ہوتی گئی۔ اٹس ہیز بین لانگ ٹائم سنس وی اسٹارٹیڈ ٹو ٹاک۔ پر یار، رابعہ کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ماسٹرز کے بعد شادی کرے گا، اور اب تم جانتی ہو ماما بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میرے یہ کہنے پر کہ اپنے پیرنٹس کو رشتے کے لیے بھیجو، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، اور مزید یہ کہ وہ مجھے ملنے کے لیے بھی بلا رہا ہے۔ تم جانتی ہو میں کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، گھر سے کالج اور کالج سے گھر، مگر وہ ملنے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں اس طرح اکیلی۔ سمیہ اس کی باتیں سن کر بولی، اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو تم کس بات کس چیز سے خوفزدہ ہو؟ آئی لو ہم، پر میں اس سے نہیں مل سکتی۔ میں اپنے ضمیر کو جوابوں سے بہلا بہلا کر تھک گئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یوں نہیں ملنا چاہیے، پر میں اسے سمجھا نہیں پا رہی ہوں۔ سمیہ، یعنی تم سب جانتی ہو، اور تم اپنے اندر کی اس آواز کو بھی سن رہی ہو جو تمہیں اس سب سے باخبر کر رہی ہے، جس پر تم آنکھیں موندے بیٹھی ہو، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اینڈ تھنک فار اے وائل، اگر وہ تمہارا ساتھ دیتا بھی ہے تب بھی تم اپنا وقار گنوا چکی ہوگی۔ رابعہ یار، تم اسے سمجھاؤ کہ اس طرح ملنا ٹھیک نہیں ہے، اور کہو کہ رشتہ بھیجے۔ اگر وہ واقعی تمہارے ساتھ سنسیئر ہے تو مان لے گا وہ تمہاری بات انشاءاللہ۔ رابعہ، اگر وہ نہ مانا تو؟ سمیہ، تو جو شخص اللہ کی حد توڑے بنا تم سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ کس طرح تمہیں اپنا کر خوش رکھ سکتا ہے؟ رابعہ، اللہ پر یقین رکھو، کسی کو ہماری زندگی میں لے کر آنا اور کسی کو ہماری زندگی سے نکال باہر کرنا سب اللہ کی حکمت سے ہی تو ہوتا ہے۔ وہ دلوں کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے کب کہاں کس دل کو کیسے موم کرنا ہے۔ تم استخارہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ وہی ہوگا جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ رابعہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، سمیہ رابعہ کے گالوں پر گرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، رابعہ ایک بات کہوں؟ ضرور کہو۔ سمیہ شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ، تم روتی ہوئی بڑی ڈراؤنی لگتی ہو۔ سمیہ کی اس بات پر رابعہ کی ہنسی چھوٹتی ہے۔ سمیہ، ایک اور بات بتاؤں؟ رابعہ بولی، بتاؤ۔ سمیہ، تم ہنستی ہوئی بڑی پیاری لگتی ہو۔ سمیہ، میں ایک بات بتاؤں؟ جی ضرور، تم بہت اچھی ہو یار۔ سمیہ، اگر تعریفوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو تو کینٹین چلے، میرے پیٹ پہ چوہے کب سے اچھل کود کر رہے ہیں۔ رابعہ، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، چلو چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کینٹین کی طرف چل پڑتی ہیں۔ تقریباً 5 سال بعد سمیہ اپنے بیٹے کے لیے کتابیں خریدنے گئی تو اچانک ایک برقع میں ملبوس لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بچے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ تھا جو اسے اس لڑکی کی طرف مائل کر رہا تھا۔ آخرکار اس سے رہا نہیں گیا اور آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ سلام کی آواز سن کر وہ برقع پوش لڑکی فوراً پہچان گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ پھر سمیہ نے بھی اسے پہچاننے میں دیر نہ کی۔ رابعہ، یہ تم ہو میری دوست؟ دیکھو اللہ کا کیسا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں ملوا دیا۔ دونوں گلے ملتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ رابعہ بولی، مجھے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ ہمیں ضرور ملوائے گا۔ سمیہ، سناؤ کیسی ہو تم؟ رابعہ، ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور تمہاری دعا سے میری اب تک کی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جہاں بھی رہی ہوگی میرے لیے دعا گو رہی ہوگی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کبھی سمیہ سے ملوں گی اور بتاؤں گی کہ اس کی وجہ سے میری پوری زندگی کیسے بدل گئی۔ میں تمہارا احسان نہیں بھلا سکتی۔ سمیہ، میرا کوئی احسان نہیں، سب اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کب کسی پر کیسے کیسے احسان کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رابعہ، صحیح کہہ رہی ہو۔ سمیہ، اچھا رابعہ، اب مل ہی گئی ہو تو میں مہمان نوازی کا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ میرا گھر قریب ہی ہے، میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ رابعہ، اب ایسا ہے تو پوچھنا پڑے گا، ذرا بکس لے لو۔ پھر معوذ رنگ ٹون کی آواز پر وہ چپ کر گئے اور موبائل نکالا۔ معوذ کی کال آ رہی ہے، میں بات کر لوں۔ سمیہ سمجھ چکی تھی کہ معوذ رابعہ کے شوہر کا نام ہے۔
ٹھیک ہے۔ معوذ: السلام علیکم۔ رابعہ: وعلیکم السلام۔ بکس لے لی؟ میں لینے آ جاؤں؟ جی بکس تو لے لی ہیں۔ دراصل یہاں بک شاپ پر مجھے میری بہت اچھی دوست سمیہ مل گئی ہے۔ اس کا گھر قریب ہی ہے اور وہ مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ معوذ: اچھا ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں، پھر مجھے کال کر دیجیے گا، میں پک کر لوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ رابعہ: ہاں کہہ رہے تھے چلی جاؤ۔ سمیہ: پھر چلیں؟ رابعہ: بالکل۔ حسان، سمیہ خالہ سے دوستی ہو گئی آپ کی؟ اب کی بار رابعہ اپنے 3 سالہ بیٹے سے مخاطب تھی جو سمیہ کے دلائے ہوئے کلرز کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ حسان نے کمال دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تقریباً 5 منٹ کی مسافت کے بعد وہ تینوں سمیہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سمیہ اپنے اور رابعہ کے لیے چائے بنا کر کپ میں ڈالتے ہوئے بولی، اور سناؤ رابعہ، معوذ بھائی کیسے ہیں؟ رابعہ: الحمدللہ، بالکل ٹھیک، اللہ کا بہت بہت کرم ہے۔ معوذ بہت اچھے ہیں، بہت ہی خیال رکھنے والے۔ سمیہ یہ سن کر بولی، ماشاء اللہ۔ رابعہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے: سمیہ، مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی، اور اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیسے اپنی محبوب بندی کو میری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ واہ کیا پلاننگز ہیں اللہ کی، کیسی کیسی وہ اپنے بندے کو بچاتا ہے۔ سمیہ: اگر اس وقت تم نے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ کی ہوتی تو میری زندگی اتنی پرسکون شاید کبھی نہ ہوتی۔ اگر وہ انسان پوری دنیا کو بھی میرے آگے ڈھیر کر دیتا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں اللہ کو ناراض کر کے ایک انسان کو حاصل کرنے چلی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتی۔ احسان اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے بہاؤ میں رابعہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میری کون سی ایسی نیکی تھی جس کا صلہ اللہ نے ایسی دوست کی شکل میں دیا جو مجھے اندھیروں سے اجالوں میں لے آئی۔ سمیہ: اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم ہدایت پا گئی، وہی قادر مطلق ہے۔ میں تم ہم لاچار انسان سبب بنتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے کن کا نتیجہ ہے۔ اللہ جب کسی میں خیر دیکھتا ہے تو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس انسان کو اللہ کو پانے کی چاہ ہونی چاہیے، تو وہ مسبب الاسباب خود اپنے بندوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ رابعہ: بے شک اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب اللہ نے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، مجھے تب سمجھ آیا کہ مجھے سکون نصیب کیوں نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے لگی تھی۔ بھلے محبتیں حلال ہوں یا حرام، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں نا تو توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں، اور پھر حرام میں خیر کیسی، سکون کیسا؟ توڑ پھوڑ تو ہوگی، پھر ذرہ ذرہ بکھرنا بھی ہوگا، بے سکونی بھی ہوگی، اور پھر جب وہ ٹوٹا بکھرا انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسا ہے، کیا کرتا رہا ہے، بس وہ اپنے در پر آئے کو کبھی نہیں ٹھکراتا، اور پھر وہ اللہ ٹھکرائے ہوئے بکھرے ہوئے انسان کے دل میں پڑنے والی دراڑوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ بھی عطا کرتا ہے جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ انسان اللہ کی عطا کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ سمیہ رابعہ کی باتیں سن کر بولی، ہاں جب انسان کے اندر اللہ کو پانے کی چاہ ہوتی ہے تو وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ ہمارا کام تو صرف خلوص نیت اور حسن ظن ہے، اور مسبب الاسباب تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اور رابعہ، جب اللہ ایک عورت کو اپنا نور دے دیتا ہے نا تو وہ نور نسلوں تک جانا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے لیے صالحہ مردوں میں سے ایک مرد کو چنا ہے، تو اب یہ دیکھو تمہارے کندھوں پر ایک صالحہ مرد کی نسل کی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اللہ کی اس پاک امانت میں کبھی خیانت نہ کرو، ہمیشہ خوش رہو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ رابعہ نے ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے آمین کہا۔ سمیہ نے جب رابعہ کو چائے کا کپ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، چائے کیسی لگی؟ رابعہ: بہت اچھی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں دوستیں اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔